موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والرد على المشركين. سورة صاد، تفسير ابن كثير، إلى أن قال الله تعالى في كتابه وكلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تهين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ صاد کی آیات ہیں، اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کا رد ہے۔ جیسا آپ نے الحمدللہ سورۃ الصافات میں پڑھا ہے کہ تینوں مسائل جو تھے مہمہ، یعنی بنیادی مسائل، ان تینوں کا ذکر اللہ نے سورۃ الصافات میں فرمایا ہے۔ توحید اور اس بات نبوت و رسالت
اور اس بات معاد یعنی قیامت، یہ تین بنیادی مضمون ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول اللہ نے جتنے بھیجے سب نے ان تین مسائل کو بیان کیا۔ تو اصل اصول اساس بنیاد جو ہے وہ تین مسئلے ہیں، توحید کا مسئلہ اور نبوت و رسالت اور قیامت، اور ان میں کسی قسم کی لچک جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے ان تینوں مسائل کا ذکر فرمایا ہے سورۃ الصافات میں، اور جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ پھر اللہ نے سورۃ الصافات کے آخر میں جو ایک جامع معنی کامل آیت اتاری ہے اس میں سارے مضمون آ گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تینوں مضمون آ گئے کہ پاک ہے تیری ذات، تو عزت والا، غلبے والا، ہر اس صفت نقصان سے، ہر اس صفت سے پاک ہے جو رشتے شان کو زیبا نہیں ہے اور جس کی کافر نسبت کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں خدا کی بیوی ہے، کبھی کہتے ہیں بیٹا ہے، کبھی کہتے ہیں بیٹیاں ہیں۔ یہ سارے جہالت سے اور کفر سے مغلوب ہو کے ایسی بات کرتے ہیں۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے۔ وہ شریکوں سے بھی پاک، اولاد سے بھی پاک، ماں باپ سے بھی پاک، بیوی بیٹے بیٹیوں سے بھی پاک۔ وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو پہلی آیت میں مسئلہ توحید آ گیا۔ مسئلہ توحید کے ساتھ کفار کا بھی رد آ گیا کہ جو لوگ اللہ کو نعوذ باللہ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، عزیر خدا کا بیٹا ہے، فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور جنات کی جو بڑے سرداروں کی بیٹیاں ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کی بیویاں ہیں، ملائکہ کی مائیں ہیں، تو یہ سارے جھوٹ ہے جس کا کوئی اصل نہیں۔ اس کے بعد آیا مسئلہ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ کے تمام رسولوں پہ سلام۔ اس میں اس بات رسالت آ گیا کہ اللہ نے جتنے نبی اور جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب برحق۔ تو جب ہمارا الحمدللہ عقیدہ صحیح ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا والحمدللہ رب العالمین، اسی کے لیے حمد ہے جو رب ہے دونوں جہاں کا، جو رب ہے انس و جن کا، ساری مخلوقات کا، اور اسی کا شکر ہے جس نے ہمیں توحید نصیب کی، نبوت پر ایمان نصیب کیا، آخرت پر ایمان نصیب کیا، اور اسی کا شکر ہے جس نے اپنی رحمت سے ہمیں جنت کا دروازہ دکھلایا۔ اس لیے مومن کی ابتدا بھی حمد سے اور انتہا بھی حمد پہ۔ اب مومن قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور جب قیامت میں اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا وہاں بھی یہی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کی، تو نے ہمیں جنت تک پہنچایا، ورنہ ہم کیسے ہدایت پا سکتے تھے؟ ہم بھٹک جاتے، گمراہ ہو جاتے، ہم راستے سے اتر جاتے۔ یہ سب تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سیدھے راستے پہ رکھا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں مسائل کا ذکر فرما دیا۔ اس لیے احادیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنی کسی مجلس میں بیٹھے، کسی محفل میں بیٹھے اور آخر میں اٹھتے ہوئے یہ آیات پڑھ لے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ سورۃ الصافات میں آخر میں کیا تھا؟ سلام علی المرسلین،
بھائی آرام سے، ایک تو بعد میں آتے ہو تو لوگوں کے گردنوں پہ پھلانگ کے آگے بیٹھتے، کچھ تو عقل ہونا چاہیے. جو بیٹھے ہوئے ان کا کیا گناہ ہے، تم اس کے آگے بیٹھ رہے ہو؟ اس کو قصور ہے کوئی؟ کیا طریقہ اخلاق ہو. لیکن سیکھ کے آدمی آداب ہوتے ہیں. جو پہلے آیا اس کا پہلے حق ہے، جو بعد میں آیا اس کا بعد میں حق ہے. اب ایک آدمی کے گردن پھلانگ کے آگے آگے بیٹھ جاؤ، اچھی بات نہیں ہوتی. آدمی کو سیکھنا چاہیے. اب دیکھیں پچھلی سورت ختم ہو رہی تھی سلام علی المرسلین، تو اللہ نے اس سورت کے اندر بھی کیا فرمایا، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تہین مناص. اللہ نے قرآن میں فرمایا صاد، یاد رکھو یہ حروف مقطعات ہیں، اور سورت صاد جو ہے یہ سورت مکیہ ہے. مکیہ کا کیا معنی؟ جو صورتیں میرے آقا پر ہجرت سے پہلے اتری ہیں چاہے کسی جگہ اتریں وہ سب مکیہ ہوتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی قرآن اترا ہے، صورتیں اتری ہیں، آیات اتری ہیں، وہ مدنیہ ہوتی ہیں. چونکہ ہجرت سے قبل کی زندگی مکی زندگی ہے، ہجرت کے بعد کی زندگی مدنی زندگی ہے. تو یہ سورت جو ہے یہ سورت مکیہ ہے. اور صاد یہ حروف مقطعات ہیں. قرآن میں بہت ساری سورتوں میں اللہ نے صرف حروف کا ذکر کیا، جیسے فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، اور کہیں فرماتی ہیں الف لام میم، اور کہیں فرماتے ہیں حامیم، اور کہیں فرما دیا کاف ہا یا عین صاد. اور اسی طرح یہ حروف مقطعات ہیں، ایک ایک حرف ایک ایک. اچھا پھر وہ مفرد بھی ہیں، ثنائی بھی ہیں، ثلاثی بھی ہیں، رباعی بھی ہیں، خماسی بھی ہیں. اللہ نے یعنی کبھی تو ایک حرف ذکر کیا، کہیں دو حرف ہوں گے، کہیں تین ہوں گے، اور کہیں چار ہوں گے، کہیں پانچ. جیسے یہاں پر میں ایک حرف ہے صاد بس. جسے فرمایا نون ایک حرف ہے، کہیں فرمایا حامیم دو حرف ہے، الف لام میم وہاں تین حرف ہیں، اور کہیں فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد پانچ حرف ہیں. تو یہ حروف مقطعات ہیں. ان کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، ان حروف سے کیا مراد ہے یہ اللہ جانتے ہیں. بس یہ بہتر طریقہ ہے، یہ احسن طریقہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کی بحث میں نہ پڑے جس کو اللہ نے بیان نہیں فرمایا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو مبہم چھوڑ دیا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے ہم اس کو مبہم چھوڑ دیں. ابہموہ کما ابہمہ اللہ، جن چیزوں کا اللہ نے نام نہیں لیا ہمیں بلا وجہ بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت. اگر وہ مخلوق کے بھلائی کی بات ہوتی تو اللہ کھول کے بیان فرما دیتے. کسی چیز کے بیان کرنے میں رحمت ہے، کسی کے بیان نہ کرنے میں رحمت ہے. اب دیکھیں قیامت برحق ہے لیکن کب ہوگی؟ اللہ نے علم نہیں دیا، یہ رحمت ہے. اگر علم ہو جاتا تو دنیا میں تو کوئی زندہ بھی نہ رہ سکتا نا، نہ کھانا ہوتا، نہ پینا ہوتا، نہ خوشی ہوتی. وہ قیامت فلاں تاریخ کو تو آ جائے گی. تو اچھا جن کو یہ پتہ ہوتا کہ بھی ابھی نہیں آئی ہے، دیر ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے. تو اس کا چھپا دینا اللہ کی رحمت ہے. جس چیز کو اللہ بیان کرتے ہیں وہ بھی رحمت ہوتی ہے، اور چھپا دیتے ہیں تو وہ بھی رحمت ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا سب سے بہتر قول جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ان حروف کے معنی اللہ جانتے ہیں. بعض علماء نے بیان کیے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ یہ صورتوں کے نام میں سے ہیں، بعض نے کہا یہ اللہ کے نام کی طرف اشارہ ہے. تو جیسے حامیم ہے مثلا ہا سے حنان کی طرف اشارہ ہے، میم سے منان کی طرف اشارہ ہے، صاد سے صدق اللہ العلی العظیم کی طرف اشارہ ہے. تو لیکن یہ قول ہیں، علماء کی اقوال ہیں، صحیح کوئی راجع بات ہمیں نہیں ملتی کسی حدیث مبارک سے کہ حضور پاک نے ان حروف کا ترجمہ بیان فرما دیا ہو، ایسی بات ہمیں نہیں ملتی.
تو جب ایسی بات ہمیں نہ ملے تو ہمیں اپنی طرف سے اقوال پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ورنہ پھر یہ ہے کہ اہل باطل کو موقع اللہ نے کیوں چھپایا، اس کی حکمت ہے۔ اللہ نے قیامت بھی چھپا دی، عرش موجود ہے لیکن اللہ نے چھپا دیا، کرسی موجود ہے اللہ نے چھپا دیا، ملائکہ موجود ہیں اللہ نے چھپا دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے لیکن ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ قیامت ہوگی، میزان ہوگا، صراط ہوگی، پل صراط ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے، حق ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں۔ تو اس کے نہ دیکھنے میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اس سورت کا سبب نزول، اسباب نزول، شان نزول یعنی کن حالات میں اتری ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ابو طالب جب بیمار ہو گئے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور محسن محمد مصطفیٰ ہے، سب سے زیادہ احسان کرنے والا، محبت کرنے والا، جان نثار کرنے والا اور ہر حال میں محمد مدنی کا ساتھ دینے والا چاچا جو ہے وہ ابو طالب ہے، جس نے ہر حال میں حضور کا ساتھ دیا۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو کافروں نے میٹنگ بلائی، اس میں ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے، جیسے ابھی جہل ہے، عمرو بن العاص ہے، عاصی ابن وائل ہے، اور اسود ابن عبد یغوثہ ہے، اسی طرح شیبہ ربیہ ہے، یہ سارے اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہمارے لیے ایک بڑا مشکل مسئلہ آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ابو طالب بیمار ہو گیا ہے اور امید نہیں لگتی کہ اب ابو طالب اس بیماری سے اٹھ جائے، معلوم ہوتا ہے اس کی موت آ گئی۔ اور ابو طالب کی موت کے بعد اگر ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھایا تو سارے قبائل کے سردار کہیں گے دیکھو جب تک ابو طالب زندہ تھا ان کو جرت نہیں ہوئی، ابو طالب مر گیا، اب حضور یتیم ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو گئے، اب حضور کو ستا رہے ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بڑے عجیب امتحان گزرے ہیں نا۔ آپ پیدا نہیں ہوئے، والد فوت ہو گئے، آپ کے پیدا ہونے کے بعد بچپن میں والدہ فوت ہو گئی، اچھا اس کے بعد جناب پھر اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ خدیجہ کا قرب دیا۔ اچھا یہ زمانہ جو آیا، دور جو آیا جس کو عام الحزن کہتے ہیں، اس میں سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی، ابھی طالب فوت ہو گئے، اب اکیلے رہ گئے محمد مصطفیٰ۔ بڑے امتحان گزرے تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے لیے بڑی شرمندگی ہوگی نا کہ ابو طالب کی موجودگی میں تو ہم نہیں کچھ کر سکے، لیکن ابو طالب کے بعد اگر ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں لوگ کہیں گے عجیب لوگ ہیں، جب اس کا چاچا زندہ تھا اس وقت خاموش رہے، اب حضور چونکہ اکیلے ہو گئے، اب جناب یہ بہادر ہو گئے، تو یہ ہمارے لیے ایک عیب بنے گا، لہذا ابو طالب سے اس کی زندگی میں کہیں کہ کوئی فیصلہ کر جائے۔ وہ سارے کے سارے جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ابھی طالب دیکھو تم ہمارے بڑے ہو، سردار ہو، عبد المطلب کے بیٹے ہو، اور قریش میں تمہارا ایک بہت بڑا مقام ہے، تم اپنے بھتیجے کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منع نہیں کرتے کہ وہ یسب آلہتنا ویشتم آلہتنا ویصفی آباءنا واجدادنا، کہ محمد مصطفیٰ ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے آلہہ کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے باپ دادے کو جھٹلاتا ہے کہ وہ بالکل گمراہ تھے اور بھٹکے ہوئے تھے اور جہنم کے راستے پہ تھے، تم ہمارا فیصلہ کرو، حضور سے کہو کہ وہ اپنے خدا کے بارے میں جتنا چاہے بیان کریں،
لیکن ہمارے خداؤں کو تو گالیاں نہ دیں. اب دیکھیں آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں، کیا حضور کی زبان سے کبھی گالی بھی نکلی ہے؟ وہ تو رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے. یعنی گالی تو بڑی چیز ہے، حضور نے تو کبھی کسی کی بات میں لا نہیں کہا. حضرت انس سے بڑا گواہ کون ہے جس نے 10 سال خدمت کی ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ کی؟ کہتے واللہ ما زجرنی ولا قہرنی، 10 سال میں حضور نے مجھے کبھی جھڑکا بھی نہیں. ورنہ آدمی ملازم کو تو جھڑکتا ہے نا، آخر تک کوئی بات خلاف مزاج ہو گئی آدمی جھٹک دیتا ہے، جھڑک دیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. کہتے واللہ ہے مجھے خدا کی قسم ہے محمد مصطفیٰ نے مجھے کبھی نہیں جھڑکا. اور 10 سال میں نے کوئی کام کیا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے کیوں کیا، اور میں کوئی کام بھول گیا تو یہ نہیں فرمایا تم نے کیوں نہیں کیا. تو جس کی زبان مبارک سے ہمیشہ رحمت ہی رحمت ہو، پھول جھڑتے ہوں، جس نے کبھی انسان تو بڑی بات ہے کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. لیکن کافر کہتے تھے کہ جی ہمارے خداؤں کو گالی دیتا ہے. جیسے آج کوئی آدمی توحید بیان کرے تو سب سے بڑا الزام یہی لگتا ہے نا جی یہ گستاخ ہے، ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے، اولیاء اللہ کی توہین کرتا ہے. حالانکہ اس وقت بھی یہ الزام تھا اور آج بھی الزام ہے. کوئی عالم کسی بزرگ کو، کسی اللہ والے کو یا کسی غیر اللہ والے کو بھی گالی نہیں دے سکتا. گالی دینا تو مومن کی صفت ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا المومن لا یکون لعانا ولا فحاشا. فرمایا مومن کی تو صفت ہی نہیں کہ کسی کو تم پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت. وہ تو مومن ہی نہیں. اور فرمایا مومن کی صفت ہی نہیں ہے کہ فحاشن، فحش گو، گندی باتیں کرتا ہو، گالیاں نکالتا ہو. یہ منافق کی صفت ہے. مومن کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کلمہ خیر کہے، نہ کہے چپ رہے. اسی لیے شاید آپ کو پتا ہو، پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، یہ مرزا جو مر گیا نا غلام محمد قادیانی علیہ ما علیہ، اس نے ایک کتاب لکھی تھی باقاعدہ. اس کتاب میں اس نے ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں نا ان سب کا نام لکھنے کے بعد آگے لکھا تھا لعنت 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 لعنت. 1000 دفعہ لعنت بھیجی ہے. تو یہ لعنت بھیجنے والا بھی نبی ہو سکتا ہے؟ لعنت کرنے والا تو مومن بھی نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا. اچھا ایک دفعہ بھی نہیں، 2 دفعہ بھی نہیں، چلو غصہ آ گیا 2-3 دفعہ پہ بس کر دو. نہیں، 1000 دفعہ لکھی. حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ مسکراتے تھے. کبھی کبھی وہ کہتے تھے کہ قادیانی کو چاہیے کہ تمہارے نبی کا یہ درود 1000 ہے، یہی پڑھا کرو. تسبیح لے لی اور لعنت 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 لعنت، بس کیوں؟ تمہارے نبی نے یہی سکھایا ہے. تو اب جناب اصل بات کیا تھی کہ حضور جب فرماتے تھے کہ بھائی جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ نہ رازق ہیں، نہ خالق ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہو. کہ دیکھو یہ گالیاں دے رہا. جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کیا کہا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا کس کی بات کرے جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ نفع نہ نقصان. وہ تو خود کھڑا ہو تو کھڑا ہے، گر جائے تو پڑا ہے. اس کے بدن پہ تم اپنے جو بت تم نے بنائے ان پہ جا کے تم خوشبو لگا دو، مکھیاں آگے بیٹھ جائیں تو مکھی نہیں اڑا سکتے. یہ کیسے تمہارے خدا ہیں؟
وہ کہتے دیکھو ہمارے خداؤں کو گالی دے رہا. یہ گالیاں ہوتی. جیسے آج کوئی کہے کہ بھائی اللہ والوں کا مقام ہے ٹھیک ہے لیکن مرنے کے بعد کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے. کہ دیکھو گالی دے رہا. کوئی کہے کہ بابا یہ جتنے بزرگ فوت ہو گئے ان کے مزاروں پہ جو خلاف پڑے ہیں پرانے ہو جائیں وہ تو اس کو خود خلاف اپنا نہیں بدل سکتے. کہ دیکھے گستاخ ہے نا گالی دے رہا. یہ پیر کچھ نہیں کر سکتا. اور بھی خلاف تم ڈالتے ہو یا پیر خود ڈالتا ہے نکل کر. بھئی یہ گالی ہے. اس لیے انہوں نے کہا ابو طالب ہم سارے اکٹھے ہو کے آئے مہربانی کرو حضور سے بس اتنی بات منوا لو کہ لا یسب آلہتنا ہمارے خداؤں کو گالی نہ دے. اپنے خدا کی جتنی دعوت دے توحید بیان کرے تقریر کرے ہم اس سے نہیں روکیں. وہ اپنا کام کرے ہمیں کیوں چھیڑتا ہے. آج کل بھی یہی جھگڑا ہے نا. ہر کوئی کہتا ہے جی مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے اس کا داخلی پرسنل معاملہ ہے. نماز پڑھ لے ٹھیک ہے نہ پڑھے تو ٹھیک ہے اس کی ذات کا معاملہ ہے. تم کیوں کہو اس کو کہ نماز پڑھو. تم کیوں کہو گے لڑکی پردہ کرے. اس کے پرسنل معاملہ ہے. اس کو پردہ اچھا لگتا ہے کر لے نہیں لگتا نہ کرے. سکارف اچھا لگتا ہے باندھ لے نہیں لگتا چھوڑ دے. نہیں یہ تو پرسنل معاملہ ہے جی. اور دیکھو جی مولوی اپنا کام کرے نا ہمیں کیوں چھیڑتے ہیں. اس لیے جو لوگ آپ ساری زندگی کسی کو کہتے رہو نماز پڑھو روزہ رکھو بجا لے کبھی تمہارے ساتھ نہیں لڑے گا. جھگڑا وہی ہوتا ہے جب کہو گے شرک نہ کرو قبر پہ سجدہ نہ کرو یہ عرس شریف نہ کرو معراج شریف نہ کرو میلاد شریف نہ مناؤ 11ویں شریف کا دودھ نہ پیو یہ بدعت ہے ناجائز ہے. اب آ گیا جھگڑا. ان کا دیکھا وہاں بھی آ گیا. یہ ہمارے معاملے میں دخل کیوں دیتا ہے. ہم تعزیہ نکالیں ہماری مرضی میلاد کا جلوس نکالیں ہماری مرضی. وہ حسین کو خوش کرتے ہیں ہم حسین کے نانا کو خوش کرتے ہیں. یہ اپنا اپنا طریقہ ہے. بس مولوی اپنی بات کریں ہمیں کیوں چھیڑتے ہیں. یہی مسئلہ ہے پہلے دن سے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جب انہوں نے کہا تو ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی بلاتا ہوں. اس نے آدمی بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اکرام سے بٹھایا اور کہا یا ابن عمّی میرے بھتیجے میرے بھائی کے بیٹے محمد مصطفیٰ دیکھو یہ تیری قوم کے سردار ہیں سارے چل کے آئے ہیں ہمارے پاس اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ان کے جو خدا ہیں نا لات ہے عزا ہے حبل ہے منات ہے عصاف ہے نائلہ ہے کوئی ایک تو نہیں تھا 360 تو کعبے میں رکھے ہوئے تھے. ان کو تم برا بھلا نہ کہو بس تم اپنی دعوت دو اپنی تبلیغ کرو اپنی تقریر کرو. حضور مسکرائے فرمایا ابھی طالب کبھی تم نے میری زبان سے گالی سنی ہے. انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ ان کو جو آپ کہتے ہیں نا وہ گالی لگتی ہے. حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو آج ان کا ہمارا فیصلہ کر دو. ان کو میں ایک کلمے کی طرف دعوت دیتا ہوں اگر یہ مان لیں عرب تو عرب پورا عجم بھی ان کے آگے سرنگو ہو جائے گا اور پوری دنیا پہ ان کا اقتدار ہوگا. ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں صرف ایک کلمہ اگر یہ اس کو مان لیں سمجھ لیں اقرار کر لیں یہ عرب تو کچھ بھی نہیں سارا عجم بھی ان کے قدموں میں پڑا ہوگا. اور آج بھی یاد رکھو صدق محمد الرسول اللہ میرا مدنی سچا ہے. آج بھی اگر اسی کلمے کو ہم سمجھ لیں تو پوری دنیا کی کفر کی طاقتیں مسلمانوں کے پاؤں کے نیچے پڑی.
لیکن جب ہم اللہ کو چھوڑ کے تو جھکا، جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، ورنہ اللہ کا نظام پہ پوری کائنات پہ نظر ڈالیں، اللہ نے ہر نعمت اب بھی مسلمانوں کو دی ہے۔ اگر مسلمان بن جائے، اللہ کے حکم کا پابند ہو جائے، نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھ لے، تو کافر زندہ نہیں رہ سکتا تیرے بغیر۔ ہم الٹا ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، تو پھر وہ بہادر کیوں نہ بنے؟ پیسہ بھی ہمارا، بھیک ہمیں دیتے ہیں، ہمارے پیسے ہمیں بھیک دیتے ہیں، پیسے ہمارے ہوتے ہیں، اور ایک دے کے 100 وصول کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے، اب آپ دیکھیں پورے نظام پہ نظر ڈالیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، معدنیات ہیں، اور نہریں ہیں، میٹھے پانی ہیں، کڑوے پانی ہیں، جتنے یعنی عظیم عظیم اللہ کی نعمتیں ہیں، سب مسلمانوں کے پاس۔ لیکن مسلمان نہ رہے۔ حضور نے فرمایا ایک کلمہ ہے، مان لے۔ ابو جہل جوش سے کھڑا ہوا، کہتا ہے یا محمد، خدا کی قسم تم ایک کلمہ کہتے ہو؟ اگر ہمیں سارے عرب کی سرداری ملتی ہے تم ہمیں 10 کلمے کہو، ہم پڑھتے ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ وہ تو کرسی کے بھوکے تھے نا، مادیت کے بھوکے تھے نا۔ حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ حضور نے فرمایا صرف ایک کلمہ پڑھ لو، کوئی معبود برحق نہیں مگر، صرف ایک بار، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، پیغامبر ہیں، حکم لانے والے، احکام پہنچانے والے۔ بس ایک کلمے پہ عقیدہ رکھ لو۔ جب حضور نے یہ کہا تو سارے غصے میں کھڑے ہو گئے اور کپڑے جا رکھا۔ اچھا اسی لیے ابھی طالب آپ نے بھی ہمیں یہی سنوانا تھا، اسی سے تو جلتے مرتے ہیں ہم۔ یہ توحید ہی تو ہضم نہیں ہوتی نا، باقی تو ساری باتیں قبول ہے بندوں کو، مجال ہے کبھی جھگڑا کریں۔ جب توحید کی ضرب پڑے گی تو لازمی بات ہے پھر کفر کا زخم جو ہے وہ پھر چیختا۔ کپڑے جھاڑ کے اٹھے اور کہنے لگے بس ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے یہ بات، یہ کلمہ ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ابھی طالب نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ساری قوم نے فرمایا میرے چاچا تم کیا بات کرتے ہو، قوم کیا ہے، ساری خدا کی خدائی ایک طرف ہو جائے، محمد مدنی اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کی توحید کے لیے تو میں آیا ہوں۔ تو اس صورت کے اسباب نزول یعنی سبب نزول جو ہے وہ یہ ہے، یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا صاد والذکر والقرآن ذی الذکر، صاد اللہ جانتے ہیں، فرمایا مجھے قسم ہے قرآن پاک کی جو اللہ کا کلام ہے، جو قرآن ایسا ذکر ہے، ذکر مانا شان والا ہے، جس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، تمہارے لیے نفع ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے۔ جیسے اللہ نے دوسری مقام پہ فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اور تیسرے مقام پہ فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكُمْ، اور چوتھے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قرآن کیا ہے، مَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن ذکر ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن تذکیر ہے، قرآن موعظہ ہے، قرآن تمہارے نفع نقصان کے بیان کرنے والا ہے،
اللہ نے فرمایا مجھے اپنی اس کتاب کی قسم ہے، مجھے اس قرآن کی قسم ہے جو شان والا، جو صاحب ذکر ہے، جو ذات تذکیر ہے، جو رفعت والا ہے، جو ذی شان ہے اور ذی مکانہ ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، اللہ نے فرمایا مگر یہ کافر جو ہیں یہ غرور میں پڑے ہیں، یہ شقاق میں پڑے ہیں، اختلاف میں پڑے ہیں۔ فرمایا کم اہلکنا، اگر ان کو عقل ہوتا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا ہے۔ جب قوم عاد نے تکذیب کی تو ہم نے ہلاک کر ڈالا، قوم سمود نے تکذیب کی تو ہم نے ہلاک کر ڈالا، قوم فرعون نے تکذیب کی تو ہم نے ہلاک کر ڈالا، قوم لوط نے تکذیب کی تو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ میرا مدنی اگر یہ تیری تکذیب کریں گے تو ان کا انجام بھی دنیا و آخرت میں ہلاکت ہے، یہ کیوں دلیل نہیں پکڑتے؟ اسی لیے فرماتے کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتوں کو ہلاک کیا۔ فنادوا ولا تہین مناص، اب مفسرین فرماتے ہیں کہ ان قوموں کا بھی یہ عالم تھا، اس وقت اللہ کو پکارا جب پکارنے کا وقت بھی ختم ہو گیا تھا، جب ڈوبنے لگے، مرنے لگے، غرق ہونے لگے، اب کہتے ہیں آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ اللہ فرمایا اب ماننے کا کیا فائدہ؟ فرماتے ہیں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ کافر تعجب میں پڑے ہیں کہ میں نے ڈرانے والا ان کی جنس میں سے انسان کیوں بھیجا، کیونکہ ان کے گمان میں یہ ہے کہ جو بشر ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبوت کے لیے ضروری ہے کہ ما فوق البشریت کوئی مخلوق ہو۔ جب ہم نے بشر نبی بھیجا، ان کی جنس میں سے بھیجا، ان کی قوم میں سے بھیجا، ان کے علاقے میں سے بھیجا، ان کی زبان بولنے والا بھیجا، اب یہ تعجب کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے نبی، یہ تو انسان ہے، یہ تو بشر ہے، تو کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے ہیں، ان کو تو دکھ بھی آتا ہے، تکلیف بھی آتی ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ وَعَجِبُوا، اس لیے تعجب کرتے ہیں، أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، کہ ڈرانے والا ہم نے ان سے بھیجا ہے۔ یاد رکھو کافروں کا عقیدہ تھا کہ بشر تو ہیں لیکن نبی نہیں ہیں۔ کیا معنی بشر نبی؟ اچھا آج کا جاہل کیا کہتا ہے؟ نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں ہے، فرق کیا ہے؟ نہیں آپ کو سمجھ آتی ہو ان کی زبان، ہمیں تو نہیں سمجھ آتی۔ وہ کہتے تھے کہ بشر ہیں نبی نہیں ہے، کہتے نا نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں ہیں، نور کا ٹکڑا ہیں، اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یاد رکھو جو حضور کی جن سے بشریت کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، وہ اللہ کے فرمان کا منکر ہے، اور سیدھا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور جو بشریت کا منکر ہے وہ حضور کی اہل و اولاد کا منکر ہے، ازواج کا منکر ہے، اولاد و بنات کا منکر ہے، پھر حضور کی ہجرت کا منکر، معراج کا منکر ہے۔ اگر نور ہے تو ملائکہ تو ہر وقت آتے جاتے رہے، پھر معراج کا کیا کمال ہے؟ کمال تو تب ہے کہ محمد ابن عبداللہ ہو، عبداللہ کا بیٹا ہو، آمنہ کا لال ہو، بشر ہو کے آسمانوں میں جائے، کمال تو تب ہے۔ ورنہ تو جبریل تو روز آتے تھے حضور کے پاس، اس کے آنے جانے میں کون سا کمال ہو گیا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں بشریت کا انکار جو ہے وہ پورے دین محمد مصطفیٰ کا انکار ہے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، جب آپ کا معجزہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں معجزہ نہیں جادو ہے، اور جب حضور دعوت توحید دیتے ہیں نفع نقصان کا مالک اللہ کو بت کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی جب معجزات دیکھتے ہیں کہ نہیں معجزہ نہیں جناب یہ تو جادو ہے۔
اور جب حضور قیامت کی بات بتلاتے ہیں، جنت جہنم کی بات کہتے ہیں نہیں جی یہ جھوٹ ہے، کہاں قیامت، کون مرنے کے بعد اٹھے گا، ہم گل گئے سڑ گئے ہڈیاں بھی گل گئیں پھر کیسے اٹھیں گے ہم۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اور کافر کہتے ہیں دیکھو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں سارے خداؤں کو چھوڑ کے خدا مانو، یہ دیکھو سارے کام بھلائے خدا کرتا ہے، دن کو بھی وہی کام کرے، رات کو بھی وہی کام کرے، خیر کو بھی وہی پیدا کرے، شر کو بھی وہی پیدا کرے، نور کو بھی وہی پیدا کرے، ظلمت کو بھی وہی پیدا کرے۔ بھی ایک خدا، دیکھو خدا بہت سارے ہوتے ہیں نا، کسی کے ذمہ بارش کا کام ہے، کسی کے ذمہ اولاد کا کام ہے، کسی کے ذمہ شادی کروانا ہے، کسی کے ذمہ کھانا پہنچانا ہے۔ یہ کہتے ہیں سارے خداؤں کو ٹھوکر مار کے ایک خدا کو مانو۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم سارے خدا چھوڑ دیں، لات حبل منات کو چھوڑ کے صرف ایک کو خدا مانیں۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کافروں کے سردار، وہ جماعت جو بیٹھی تھی وہ پھر چل پڑے، کپڑے چھٹ کے چلو، کہہ رہے چلو چلو چھوڑو بس، اور وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے اسی غلط عقیدے پہ جمے رہو، اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا، لات عزا منات کو نہ چھوڑنا، بس وہی بات۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ یراد۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس نبی کی بات میں کوئی خواہش ہے، نبی پاک جو پروگرام لے کے آئے، ہاں اس کے اندر کوئی راز ہے، یہ سرداری لینا چاہتے ہیں، حکومت لینا چاہتے ہیں، اس لیے ایک نئی پارٹی پیدا کر رہے ہیں۔ ان ھذا لشیء یراد، اس کے اندر کوئی خواہش ہے ان کی جو یہ چاہتا ہے کہ وہ پوری ہو جائے۔ ما سمعنا بھذا فی ملت الآخرۃ ان ھذا الا اختلاق۔ کہنے لگے ہم نے تو آخر ملت میں ایسی کوئی بات سنی نہیں جو محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں، جو توحید بتا ہم نے تو نہیں سنی۔ اچھا ملت آخرت سے کیا مراد ہے؟ بات کہتے ہیں خود ہی، یعنی ہمارے باپ دادے نے کبھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ سارے خدا چھوڑ کے ایک مانو۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ملت آخرت سے مراد ہے نصرانیت، چونکہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد حضور آئے ہیں، انہوں نے کہا ہم نے تو عیسیٰ کے دین میں بھی یہ بات نہیں سنی، حالانکہ جھوٹ ہے، جاہل ہیں۔ عیسیٰ نے تو خوشخبری دی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ نے تو بشارت دی کہ میرے بعد نبی آئے گا جس کا نام احمد مجتبیٰ ہوگا، محمد مصطفیٰ ہوگا، اور اسی طرح تمام پیغمبروں نے، حالانکہ وہ غلط ہے، اور کہتے ہیں ان ھذا الا اختلاق، کہتے ہیں یہ جو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، یہ جو توحید کی باتیں بتاتے ہیں، یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی ہے، اللہ نے کوئی ان پہ وحی نہیں اتاری۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ۔ کہتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ نے قرآن اتارنا تھا تو ہم میں سے اسی پہ کیوں اتارا، کسی اور سردار پہ کیوں نہیں اتارا، کسی دنیا دار پہ کیوں نہیں اتارا، کسی سرمایہ دار پہ کیوں نہیں اتارا؟ محمد مصطفیٰ تو غریب ہیں، فقیر ہیں، آپ پہ کیوں اتارا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، اصل بات یہ ہے ان کو میرے دین میں ہی شک ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک عذاب کا مزہ نہیں چکھیں گے نا، اس وقت تک ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانتے، یہ ڈنڈے سے مانیں گے۔ جب ان پہ ڈنڈا چلے گا نا پھر کہیں گے ہاں اب ہم مانتے ہیں۔ ام عندہم، اب اللہ نے آگے جواب دیا دلائل، ام عندہم خزائن رحمت ربک عزیز الوہاب۔
اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے رب غالب عطا کرنے والے کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں کہ یہ جس کو چاہے نبوت دے. تو جب خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں اس کی مرضی جس کو چاہے نبوت دیں. ان کے ہاتھ میں کیا ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما یا آسمان اور زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ ان کا ہے. ان کا ہے اس لیے ان کو ملنا چاہیے تھا. اسی لیے کہ اللہ نے فرمایا اچھا اگر آسمان اور زمین تمہارے ہیں فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جاؤ تم اسباب کی حد تک کوشش کرو. تم بھی رسیاں ڈال کے چڑھ جاؤ آسمان پہ اور اللہ سے کہو کہ محمد مصطفیٰ کو کیوں بھیجا ہے. چلو مقابلہ کرو پھر. جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ تسلی کریں یہ تو ایسا لشکر ہے ایسا جند ہے کہ انہوں نے ذلیل بھی ہونا ہے شکست بھی کھانی ہے دنیا و آخرت کے اندر نامراد ہو جانا ہے اور ہر جگہ تیرا دین غالب ہوگا. تیری دعوت جو ہے وہ غالب ہوگی اور کفر کی قوت جو ہے وہ مٹ جائے گی. اور اللہ کا وعدہ سچا ہوا. حضور کے موجودگی میں الحمدللہ پورا جزیرہ عرب پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا. اللہ ہمیں دین اسلام پہ قائم رکھے چلنے کی توفیق دے اور ہر قسم کے شرک اور بدعات سے بچائے. اگر ایک آدمی نے حج تو کر لیا ہے لیکن چھٹی جاتے ہوئے اس نے طواف الوداع نہیں کیا. اگر اس نے طواف الوداع نہیں کیا ہے فوراً یعنی حج کے بعد تو طواف الوداع واجب ہے. ہاں ایک آدمی حج کے بعد 2-4 مہینے رہا ملازمت ہے نوکری ہے بعد میں چھٹی پہ گیا نہیں کیا تو اس پہ دم تو نہیں پڑے گی لیکن بہرحال طواف الوداع کا چھوڑنا جو ہے اس کے لیے بہت بڑا یعنی غلط کام. دم صرف حاجی پہ ہوتی ہے. حاجی آئے اور طواف الوداع چھوڑ دے پھر دم ہے. عمرے والا بھی اگر طواف الوداع نہ کرے تو دم نہیں ہے لیکن کرنا چاہیے. کیوں زندگی موت کا کیا پتہ ہے کہ پھر اللہ نصیب کرے گا نہیں کرے گا طواف ملے گا نہیں ملے گا. نبی پاک کو سمجھنا کہ آپ رزق تقسیم کرتے ہیں بالکل غلط ہے. رزق دینے والا بھی اللہ ہے اور پہنچانے والا بھی اللہ ہے اور اسی نبی نے بھی اللہ سے رزق مانگا ہے. ہر پیغمبر نے اللہ سے رزق مانگا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اور یاد رکھو یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے. اگر حضور رزق تقسیم کرتے ہیں تو حضور کی وفات کے بعد پھر کون کرے گا؟ اور حضور کی پیدائش کے بعد کون کرے گا؟ حضرت عیسیٰ کو تو 600 سال ہو گئے حضور کی پیدا ہونے سے پہلے آسمان پہ چلے گئے. پھر کون؟ پھر پیر کریں گے. یہی تو عقیدہ بگڑتا ہے نا کہ پہلے حضور کریں گے پھر اولیاء کریں گے پھر پیر فقیر کریں گے. رزق دینے والا بھی اللہ ہے پہنچانے والا بھی اللہ ہے گھٹانے والا بھی اللہ ہے بڑھانے والا بھی اللہ. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کا چاہے رزق بڑھا دے جس کا چاہے رزق گھٹا دے. یہ اس کا نظام ہے. آپ حیران ہیں آپ پوری دنیا پہ نظر ڈالیں علماء محدثین فقہاء اولیاء اللہ فقیروں کی زندگی گزارتے رہے. فاسق فاجر نمرود شداد فرعون دولت میں کھیلتے رہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کا نظام ہے کہ دنیا تو کوئی چیز ہے نہیں نا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی تو قیمت جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی خدا اپنے دشمنوں کو دولت دے دیتا. اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء رزق تقسیم کرتے ہیں اللہ دیتا ہے وہ بانٹتے ہیں یہ غلط بات ہے. وہ جو آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں نا اس سے مراد علم ہے. اللہ مجھے علم دیتا ہے قرآن کا اور میں اس کو تقسیم کرتا ہوں. اب
اب یہ کوئی مسئلے ہیں، کبھی آپ میرے انگوٹھی کی بحث پوچھتے ہیں، کبھی میرے کپڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آپ ایسا کریں گے مجھے ساتھ لے جائیں، سارے مسئلے میں آپ کو بتاتا رہوں. کیا خیال؟ اچھی بات نہیں؟ وہ ایک ہمارے مولوی صاحب تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں. بہت بڑے عظیم، صحیح معنی میں عالم، موحد، مبلغ، ختم نبوت میں ساری زندگی گزار دی. اچھا وہ ذات کے بیچارے یعنی کام جو تھا نا ان کا وہ کسائیوں والا کام تھا. تو بعض لوگ جو ہیں اکثر کبھی تو ویسے پوچھتے، کبھی نعوذ باللہ استہزاء کے طور پہ پوچھتے کہ او جی آپ کی ذات کون سی ہے؟ فرماتے بھی میرے ساتھ کوئی رشتہ کرنا ہے، ذات پوچھ رہے ہو، تقریر سنو میری. بس رشتے کی بات ہو تو میں وضاحت کروں، اپنی ذات بتاؤں کہ میری ذات کیا ہے، میرا خاندان کیا ہے، میرا آگا پیچھا کیا ہے. تقریر سننی ہے میں کوئی، انہوں نے کہا میں تو کسائی ہوں. اگر یقین نہ ہو پر میں اب بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ بکرے کا گوشت کون سا اچھا ہوتا ہے، کون سی ہڈی کہاں ہوتی ہے، کون سی ہڈی کہاں ہوتی ہے. ہم تو بابا کسائی لوگ ہیں، اللہ نے قرآن کے لیے چن لیا، اس کی مہربانی ہے. بہرحال میں تو کسائی بھی نہیں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو پھر کسائی بنا دینا. کسائی ہونا کوئی عیب نہیں، کسائی پیشہ ہے، یاد رکھو، قوم نہیں ہے. ایک قوم نہیں ہوتی، کوئی آدمی جوتی سیتا ہے تو یہ موچی ہو نا، پیشہ تھوڑا ہے، پیشہ ہے، قوم تو نہیں ہوتی نا. یہ تو انگریز نے طبقات بنائے تھے کہ پاولی ہیں، یہ فلان ہیں. نماز جنازہ میں ایک سلام پھیرے جائز ہے، 2 پھیرے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے بندے یہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. ایک سلام بھی حدیث میں موجود ہے، 2 سلام بھی موجود ہے. احناف 2 پھیرتے ہیں اور حنابلہ کے نزدیک ایک سلام ہے جنازے میں. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے، یعنی نماز فرض ہے تو دونوں سلام پھیرتے ہیں، جنازے میں ایک سلام پھیر کے چلو بھی ادھر اس حدیث پہ عمل ہو جائے، اس پہ بھی ہو جائے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جتنے کلمات زیادہ کہیں گے اتنا اجر. ایک آدمی نے کہا سبحان اللہ، ایک نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، تو جتنا بڑھتا جائے گا اجر بھی تو بڑھتا جائے گا. شب برات کے بارے میں یعنی 15 شعبان کے بارے میں نہ قرآن میں ہے، یاد رکھو، نہ کسی حدیث صحیح میں ہے. یہ جو قرآن میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ جو آیت ہے اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اس سے مراد 15 شعبان کی رات نہیں ہے. باقی 15 شعبان کے بارے میں مختلف بزرگوں کے اقوال ضرور ملتے ہیں، لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں ذکر نہیں. تم سارا شعبان عبادت کرو، تم کیوں ایک رات یعنی ہر کام میں شارٹ کٹ جاتے ہو؟ بھی ایک رات کا بس چھکا لگ جائے ہم بس جیت گئے، بس خلاص، باقی نماز پڑھے نہ پڑھے شعبان کی 15 کی رات جاگ لیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیلۃ القدر میں ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وظیفے پڑھو اور فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھو، سارا ثواب ختم ہے اور الٹا لعنت کا مستحق. اس سے بہتر ہے کہ عشاء اور تراویح جماعت سے پڑھو اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھو. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے لوگ نفلی عبادات میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ فرض بھول جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا دادا فوت ہو گیا، بالکل حج کرو، عمرہ کرو، جو چاہو کرو. دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری خرید کے منڈی میں چلے جائیں، وہاں بکتی ہیں جہاں، وہاں لے کے ذبح کر کے غریب فقیر کھڑے ہوتے ہیں ان کو دے دو، بس یہ دم ہے. اگر روزے رکھنے ہیں روزے رکھ لو، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، بہت غریب مسکین پھر رہے ہیں دنیا میں جن کے پاس روٹی بھی نہیں، ان کو کھانا کھلا دو. میری خالہ کہتی ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، ان سے پوچھو بھی وضو بھی دل کا ہوتا ہے. اگر ناپاک ہو جائے خالہ بی بی تو غسل بھی دل کا ہوتا ہے.
بیوٹی تو دل کی ہوتی ہے، پھر یہ میک اپ تو پارلر جانا اور بال بنانا، یہ کیا مطلب؟ دل میں ہوتا ہے سب کچھ. یہ جہالت ہے. دل میں ایمان ہوگا تو آنکھوں میں بھی حیا اور پردہ آئے گا. اگر آنکھوں میں حیا اور پردہ نہیں آئے گا، دل میں ایمان نہیں ہے. اگر دل میں محمد کا قرآن ہوتا، محمد کی بیویاں اور بیٹیاں پردہ کرتی ہیں اور تمہاری بیٹیاں بے حیا بن کے پھرتی بازاروں میں. یہ مثالیں دی جاتی ہو جی، دل کا پردہ ہوتا ہے. کھانا بھی دل سے کھا لو جناب، کیوں زبان ہلاتے ہو، منہ کو تکلیف دیتے ہو؟ پانی بھی دل سے پی لو ماشاءاللہ، خام خواہ ڈرم کے ڈرم خالی کر رہے ہو. یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. جس آدمی پہ دم پڑ جائے وہ گوشت نہیں کھا، اس پر تو جرمانہ ہے، جرمانے کی رقم خود کھا جائے، اچھا جرمانہ ادا کیا. میں نے 3 عمرے کیے ہیں، بال نہیں کٹوائے، صرف ٹک لگوایا تھا. اب بال بھی منڈواؤ اور 1 بکری دم بھی ادا کرو. جلدی کرو، جب تک بال نہیں کٹاؤ گے گویا تم احرام میں پھر رہے ہو. اگر پہلا دن ہے رمضان کا اور ہم مدینے میں ہیں، الحمدللہ بالکل عمرہ کریں. اور رمضان کا عمرہ تو حضور نے فرمایا ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا ہو. اللہ سے دعا کرو اللہ نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان. بابی عشر کا معنی جو چیز کاشت کرو 10واں حصہ. غار ہرا میں 2 رکعت پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے. اگر حکم ہوتا حضور کے بعد صحابہ جا کے وہاں نمازیں پڑھتے. جبل رحمت پر بھی جانے کا حکم نہیں، حج میں بھی حکم نہیں، بعد میں بھی حکم نہیں. کرامن کاتبین ہر بندے کے ساتھ بالکل ہوتے ہیں، انبیاء سب کے ساتھ ہوتے ہیں. کھجور کی گٹھلیوں پہ بعض لوگ درود پڑھتے ہیں، بعض فقہا اور ائمہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ بس ایسے پڑھتا رہے یا انگلیوں پہ پڑھتا رہے. یہ افضل غیر افضل کی باتیں ہیں، جھگڑا نہ کرو، دعا کرو اللہ ہمیں ذکر کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی یاد میں ڈالے. اللہ ہمیں اشرار سے اور فجار سے اور فساق سے اور بری صحبت سے بچائے. الہی بحرمت حضرت مجدد، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. اردو کی کتابوں کا میرا بھائی مجھے پتہ نہیں ہے، ویسے آپ کسی مکتبے میں جا کے پوچھ لیں. میں نے عمرے کے طواف میں 8 چکر بھول کے کیے، کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں. میرے ایک دوست کے والدین نے اپنے بچے کو نصیحت کی ہے کہ کسی دینی مرکز میں نہ جانا، تبلیغ میں نہ جانا، دینی مدرسوں میں نہ جانا. ہاں بالکل اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ شراب خانے میں جانا، فلم میں جانا، کنجر خانے میں جانا، یہ بھی بتانا تھا نا. ادھر تو نہ جانا، کدھر جانا؟ ادھر تو نہ جانا، لیکن باقی جہنم کے اڈے تو اس کو بتا دیتا. وہ تو بیٹے کو نہ ڈھونڈنے پڑے نا، جنت کے اڈوں سے تو روک دیا، اب کہیں تو جانا ہے نا اس نے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ درس سن اچھی بات ہے. اگر ایک آدمی نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، بال نہیں کٹائے، عطر لگا لیا، کہاں؟ اگر سارے عضو پہ مثلاً ہاتھوں پہ لگا لیا، چہرے پہ دم پڑ گئی. اگر تھوڑا لگایا دھو دیا، کوئی دم نہیں. والدہ کے لیے آپ والدہ کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں. بہرحال بال میں نے تھوڑے تھوڑے اگر سارے سر سے کاٹے ہیں پھر کوئی دم نہیں. کہتے جی تبلیغ والے امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، ان سے پوچھیں، وہ سب کو مانتے ہیں میرا خیال ہے، ان کی فقہ پہ عمل کرتے ہوں گے، مانتے تو سب کو ہیں. کہ ہمارے ملک میں رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تیرا کام جائز ہے، اگلا رشوت کے بغیر نہیں کرتا، تم پہ گناہ نہیں، لینے والے پہ لعنت ہے. تم بھی ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پھر دونوں پہ لعنت ہے.
مخلوط تعلیم بالکل حرام ہے. یہ تو ایسے ہے کہ جیسے بکریاں اور بھیڑیا اکٹھے بھیج دو. مسجد نمرہ سے یعنی جو عرفات میں مسجد ہے اگر جائیں عمرہ ہو جاتا ہے وہ بھی حد حرم کے باہر ہے. اگر ایک عورت حائضہ ہے واپسی کی ٹکٹ ہے مدینے سے چلی جائے جدہ یا نہ کرے عمرہ کوئی بات نہیں, مجبور ہے, اس کی سیٹ ہے. اگر عورت کو ایک مرتبہ 3 طلاق دیں تو حنفی حضرات کے نزدیک 3 ہی ہوتی ہیں. باقی بہتر یہ ہے کہ دارالفتاء میں لکھ کے فتویٰ حاصل کریں. میں نے احرام نہیں باندھا, ریاض گیا تھا, کوئی بات نہیں. اگر آپ یہ رہتے ہیں کام کے لیے جائیں تو بچت ہو سکتی ہے. میں نے حمام میں احرام کھولا پھر باندھا اور بال کٹوائے, کوئی حرج نہیں. تصویر بنانا حرم میں حرام ہے. جو لوگ ٹک لگاتے ہیں وہ احرام نہیں کھلتا ہے, ما سوا امام شافعی کے. لوگوں کے آگے نماز میں نہ گزرا کریں. یوسف علیہ السلام مصر میں تھے. ایک آدمی جادو کے ذریعے جادو کو توڑتا ہے, حرام کے ذریعے علاج کرنا جائز نہیں ہے.